الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 188، 80 اور 88، صفحہ نمبر 188 نیچے سے تیسری لائن، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 14، سورۃ الانعام رکوع نمبر 8، آغاز آیت نمبر 68، 60 اور 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ اپنی زندگی اور موت کو دیکھو، تمہاری بے بسی کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب اللہ کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو اس میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ اعزاز و اکرام دیا کہ فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے، پھر فرشتے تمہارے اعمال لکھنے کے لیے مقرر ہیں، پھر وہی فرشتہ جس کو اللہ مقرر فرماتے ہیں وہ آ کے تمہاری روح نکالتا ہے، بے بسی کی کیفیت۔ پھر فرمایا کہ غور کرو، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم گر گرا کے دعا کرتے ہو کس سے؟ اس سے، اور تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا جو تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے وہ عذاب کی پکڑ کا بھی اختیار رکھتا ہے، اس کو قدرت حاصل ہے، پھر اس سے بے خوف کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا دو بات ہے بنیادی طور پر، شکر اور صبر۔ کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، شکر اور صبر۔ کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جو خوشی کا سبب ہو تو اس کو اپنا کمال سمجھنے کی بجائے اللہ کا کرم سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اسے اپنی کوتاہی سمجھیں اور رب کے سامنے گر گرا کے دعا کریں۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ضابطہ بھی بیان فرما دیا، اشارہ بھی فرما دیا کہ دعا کی تاثیر کے گر گرا کی جائے اور آہستہ کی جائے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھیں جو اللہ تمہیں
تکلیف سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، تمہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسا کہ پہلی قوموں میں یہ صورتحال ہوئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ اوپر سے پتھروں کی بارش، اصحاب فیل پہ اوپر سے کنکریاں برسائی گئی، اسی طرح قوم عاد پر اوپر سے ہوا نازل کی گئی۔ تو ایسے بہت سی قومیں جن کو اوپر کا عذاب دیا گیا، نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ کتنی ہی قومیں ہیں جن کو نیچے کا عذاب دیا گیا، فرعون کو غرق کیا گیا، سمندر کیا گیا، قارون کے زمین میں اس کو دھنسا دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب، اس کا نمونہ موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو کہ باہمی تیسری عذاب کی صورت ہے باہمی اختلاف کا ہونا۔ تو یہ تین قسم کے اختلاف، اور پھر اوپر کے اختلاف سے مراد یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ حکمران ظالم ہوں، نیچے کا عذاب کہ ماتحت نافرمان اور آپس کی رنجش بھی۔ فرمایا کہ یہ تین قسم کا عذاب ہے جو تمہارے اعمال کے نتیجے میں۔ فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس انداز سے تمہیں حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، تو جس معیار کا ہو اس کے معیار کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے ایک ضابطہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کے معیار کو دیکھ کر گفتگو فرمائیں۔ اگر آپ عام آدمی کے سامنے علمی نکات بیان کریں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر آپ علم کا فہم رکھنے والے کے سامنے سرسری باتیں بیان کریں گے تو اس کی توجہ نہیں رہے گی۔ تو یہ یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر معیار کے انسان کے لحاظ سے وہ اپنا کلام بیان فرمایا تاکہ سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اب کوئی نہ سمجھنا چاہیے، اس کی اپنی بد نصیبی ہو، اس کے بعد عذر کوئی نہ ہو۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی کہ ہم نے جب تمام انسانوں کو جمع کیا، ان سے سوال کیا لست بربکم، کیوں کیا؟ کہ ہم نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کہ اللہ تو ہی رب ہے۔ اس لیے کیا کہ کل کو قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کرے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کہ کیا تم نے خود اقرار نہیں کیا تھا، پھر تمہیں کیسے نہیں پتا تھا؟ تو یہ قیامت کے دن اس کو جواب دیا جائے گا۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام تو یاد دہانی کے لیے تشریف لاتے رہے، پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فرمایا کہ یہ کوئی عذر پیش نہ کرے کہ اللہ ہم تو بعد میں پیدا ہوئے، جو ہم سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ شرک کرتے تھے، ہم تو بعد میں، ہم نے تو ان کی پیروی کی۔ میں کیا تم سے براہ راست سوال نہیں کیا گیا تھا؟ تو لہذا کوئی عذر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، اور قیامت میں خود اعتراف کریں گے مجرم کے باقی ہمارے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا گیا۔ تو فرمایا کہ اس کے باوجود اتنی بڑی حقیقت یہ قرآن مجید، اس کو اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم جھٹلا رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بظاہر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کا حق ہونا ان کا پوری طرح سے واضح ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہاں ذمہ دار کے لحاظ سے، وکیل کے لحاظ سے دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم سے منواؤں، میرا کام پیغام کا پہنچانا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا۔ تمہارے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں کہ تم نے نہیں مانا تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں کہ تم پہ کوئی زبردستی کروں یا تم پہ عذاب نازل کروں۔ عذاب نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں، عذاب کا معاملہ رب کے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ لکل نبأ مستقر، کہ جو اللہ نے خبر دی ہے اس نے پورا ہونا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس عذاب کی خبر دی ہے وہ عذاب آئے گا، پورا ہوگا۔ اللہ نے قیامت کی جن تکالیف کا ذکر فرمایا ہے وہ تکالیف سامنے آئیں گی، یہ اپنے وقت پر ہر بات جس کی خبر دی گئی ہے یہ پوری ہوگی، اور اس وقت تم جان لو گے، اور پھر وہ جاننا تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہوگا، تمہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ ماننے کا وقت نہیں، یہ جاننا ہوگا، ماننا نہیں ہوگا۔ اس وقت تمہارا ماننا یہ قبولیت والا ماننا نہیں ہوگا۔ اس کو ماننے کا ایمان کیا ہے؟ ایمان یؤمنون بالغیب،
کہ اندیکھی حقیقتوں کو ماننا یہ ایمان ہے. جب نظر سامنے آ گئی، چیز سامنے آ گئی، اب اس کو ماننا، اس کو ایمان نہیں کہتے. فرمایا اب یہاں نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھیں کہ جب حقائق واضح ہو گئے، اس کے باوجود بھی جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، یہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ مکی آیات ہیں. یہ آج کل ان آیات کی وجہ سے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو دیکھیں حضرت، یہاں جہاد کی نفی آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. تو یہ مکی زندگی کی بات ہے کہ جس بات حضرات صحابہ کرام رحم مسجد حرام میں جاتے تھے، تو مسجد حرام میں جاتے تو وہاں یہ لوگ جو مخالفین تھے، یہ دین اسلام پہ طنز کرتے تھے، قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے. اس انداز سے سنانا مقصود ان کو ہوتا تھا، تو طنزیہ باتیں کرتے تھے. وہ پریشان تھے کہ اب کیا کریں گے، مسجد حرام میں جائیں کہ نہ جائیں. مسجد حرام میں تو جانا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، جب اللہ کے گھر میں جانا ہے تو اب یہ باتیں سنتے ہیں، تو اب اس میں کیا کریں. کبھی کیونکہ برادری کے لوگ تھے، ہم قبیلہ افراد تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہو جاتا تھا. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ نے اس کے بارے میں نصیحت نازل فرمائی، نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا. اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. یہاں نبی علیہ السلام سے خصوصی خطاب فرما کے بات بیان کی گئی ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ یہ اس کی تاکید کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی اہم بات ہے جو نبی علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی گئی ہے کہ حضرت آپ اس پہ عمل کریں. جب حضرت کو عمل کا پابند کیا جا رہا ہے تو دوسروں کے لیے عمل کتنا ضروری ہوگا. وَإِذَا، اور جب رَأَيْتَ الَّذِينَ، آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو یخوضون مشغول ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں، کہ ہماری آیتوں میں اعتراضات کر رہے ہیں، قرآن مجید پر اعتراض، معجزات پر اعتراض، نبی علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، آپ پر اعتراضات، اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں، مشغول ہیں، خوش ہیں، تماشا بنے ہوئے ہیں، اس کو شغل بنائے ہوئے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ بے رخی اختیار کریں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں، فی حدیث غیری، اس کے سوا بات میں، کہ جس مجلس کے اندر دین کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس کے اندر بیٹھنا منع ہے. کیا اس میں نہ بیٹھیں؟ ہاں، دوسری باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں یا دیگر معاملات ہیں، تو ان معاملات کے اندر آپ ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن جس مجلس کے اندر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس کے اندر بیٹھنا جائز نہیں. کفر کی جو مختلف قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم استہزاء ہے. ایک آدمی ہے کہ ایمان والا ہے، اعمال بھی پورے اختیار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب اسلامی احکام کو مانتا ہے، لیکن ایسے کبھی کبھی مذاق میں کسی بات کا ذکر کرتا ہے، مذاق کر دیتا ہے کسی بات کا، تو ایمان باقی نہیں رہے گا. مستحب چیز کو بھی مذاق کا نشانہ بنائے گا دین کی، تو دین باقی نہیں، ایمان باقی نہیں رہے گا. دیکھیے میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں زبان پہ علماء کے بارے میں کہ علماء یہ ہیں، علماء وہ ہیں، علماء صحیح ہیں غلط ہیں، وہ اس کے جواب دیں. لیکن ہم نے علماء دین کو نشانہ بنایا، کس نسبت سے نشانہ بنا رہے ہیں؟ دین کی نسبت سے. یہاں ایک اور بات کہ والدہ نے بچوں کو بھیجا کہ جا کے دکان سے فلاں چیز لیا، مہنگائی کا دور ہے، چیزوں کے ریٹ ایسے بڑھ رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، کہ چینی لے کر. وہ چینی لے کر آیا تو ماں نے کہا کہ کیا وجہ، کل تو اتنے کی لائے تھے، آج اتنے کی. اب اس نے کہا کہ بس ہمیں اس نے اتنے دکاندار نے اتنے پیسے لیے ہیں. کس سے لے کر آئے؟ یہ فلاں صاحب جو ہے نا، صوفی صاحب سے لے کر آئے. بس یہ ڈرہیل بیٹھا ہی لوٹنے کے لیے. اب اس کا مقصد جو ہے وہ دین پہ طنز کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا نہیں تھا، لیکن اس نے نشانہ کس کو بنایا؟ داڑھی کو بنایا. ایمان خارج ہو گیا، ایمان باقی نہیں رہا. اس کو کفر استہزاء کہتے ہیں، اور یہ قدم قدم پر ہمارے ہاں موجود ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں. تو لہذا اس سے اجتناب کرنا، ہر وہ چیز جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو،
اس کا مذاق کے ساتھ ذکر کرنا ایمان سے خارج ہونا ہے. یہ کفر کی ایک قسم ہے جس کو کفر استہزاء کہتے ہیں. اس سے بچنا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, تم ایسی باتیں کرتے پھرو گے جس سے جو ہے وہ جیسے چیونٹی رینگتی ہے اور اس کا رینگنا معلوم نہیں ہوتا, ایسے تمہیں بھی اس قسم کے خیالات کا احساس بھی نہیں ہوگا. شیطان ایسے خیالات منتقل کر دے گا, نفس کے اندر اثرات اپنے پیدا کر دے گا. تو لہذا ان باتوں سے اجتناب ضرور ہے. بنیادی اصول ذہن میں رکھیں کہ وہ بات جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو اس کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا. یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کو اختیار کریں. تو ہمارا کہ ایسی مجلس میں آپ نے نہیں بیٹھنا, بے رخ اختیار کرنی ہے. دوسری باتیں کر رہے ہوں تو ضرورت کے تحت ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلوا دے تجھے الشیطان شیطان, کہ شیطان بھلا دے. کیا بھلا دے؟ کہ یہ تو ہیں طنز کرنے والے, یہ بات ذہن سے اتر جائے, یا یہ بات اتر جائے کہ اس بار یہ مذاق کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, یہ بات ذہن سے اتر جائے کہ خیال نہیں رہا اس بات سے. بے خیالی میں انسان کو احساس نہیں ہوتا. فرمایا اگر ایسی کیفیت ہو جائے. اب یہاں دیکھیں نسبت کس کی طرف کی ہے؟ شیطان کی طرف کی. شیطان کی طرف نسبت کی ہے. کیوں؟ کہ ضروری نہیں کہ شیطان ہی نے یہ عمل کیا ہو, لیکن شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جس میں کوتاہی ہو شیطان خوش ہوتا ہے, اس لیے اس کی نسبت شیطان کے ساتھ کر دی. اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے خطاب فرما رہے تھے. کسی نے کہا ماشاءاللہ حضرت آپ کا خطاب تو بہت اعلیٰ ہے. کسی محبت کرنے والے نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کا خطاب بہت اعلیٰ ہے اور علمی نکتے آپ نے بیان فرمائے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے مقابلے کا کوئی عالم ہے ہی نہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, رسول کے مقابلے میں کون عالم ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خیال سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہا کہ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو معلوم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی, وہی نازل فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے استغفار بھی کی اور معذرت بھی کی, معافی بھی مانگی کہ میں نے تو اس حساب سے کہا تھا, لیکن بہرحال غلطی تو غلطی ہے. تو عرض کیا کہ اللہ کے کوئی ایسا ہے جو ایسی باتیں جانتا ہو جو میں نہیں جانتا. میں ایسے تو بہت سے ہیں جو ایسی باتیں جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے, کہ اللہ ایسے سے ملاقات کراتے ہیں. تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان سے جا کے میرا ایک بندہ ہے جو ایسے امور پر مقرر ہے جو تمہیں معلوم نہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے بتا دیا. اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لیں اور جس مقام پر یہ مچھلی تھیلے سے نکل کر پانی میں داخل ہو جائے وہیں ملاقات ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے. اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جن کو بعد میں نبوت عطا کی گئی, ان کے خادم خاص ان کو ساتھ لیا. اب دونوں چلتے چلتے تھک گئے تو موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے. اب حضرت یوشع علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ مچھلی تھیلے سے نکلی اور پانی میں داخل ہو گئی, اور وہاں جب داخل ہوئی تو ایک بڑی سرنگ سی بنی اور سرنگ کے اندر وہ ایسی گئی. عجیب و غریب منظر تھا. اب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو ان کو بتاؤں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں کہ کافی دیر ہو گئی, ہم نے تو پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کرنا ہے, کہاں تک پہنچے, اٹھو اب چلیں. اس جلدی میں ان کو کہنا ذہن میں نہ رہا, چل پڑے. جب چلے, اب کیونکہ منزل سے آگے چلے گئے تھے تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دلایا. تو موسیٰ علیہ السلام کہ اچھا وہ مچھلی نکالو, بھوک لگی ہے, مچھلی نکالو, اس کو کھا لیں, کیونکہ زندہ تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے. کھا لیں گے تو اس کا کچھ حصہ باقی بچے گا تب بھی. اوہو حضرت میں تو آپ کو بتلانا بھول گئی. جس جگہ آپ آرام فرماتے اس جگہ وہ مچھلی پانی میں چلی گئی. عجیب و غریب اس نے انداز اختیار کیا. تو میں کہ اللہ کے بندے, اسی جگہ تو ہم نے پہنچنا تھا. اب یہاں حضرت یوشع علیہ السلام نے جو بات بیان کی ہے قرآن مجید میں, اللہ کے انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا اور یہ بلایا مجھے شیطان نے.
اب شیطان نے مجھے یہ بلا دیا، کیوں کہ شیطان اس بات پہ خوش، جہاں بھی اصل کام کے اندر رکاوٹ ہوگی شیطان کو خوشی ہوگی، تو شیطان بھی روکتا ہے اور شیطانی پیروکار جو ہیں انسان بھی ایسے جو شیطان کی شکل کے شیطان کے پیروکار انسانی شکل کے افراد وہ بھی روکنے والے ہوتے ہیں، جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں، انسان بھی بلکہ دیکھا جائے تو انسان شیطان سے کم نہیں، بلکہ وہ باتیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں کبھی شیطان کے ذہن میں بھی نہ آئیں۔ جیسے ایک مثال میں نے گزارش کی کہ یہ بات کہی گئی آج کے دور کے اندر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ شیطان فرشتہ تو نہیں ہے، وہ تو جنات میں سے، لہذا اس سے تو کہا نہیں، پھر اس کی گرفت کیوں ہوئی؟ یہ وہ جواب ہے جو آج کے مفکرین کو سمجھ میں آیا، شیطان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اسے نہیں کہا اللہ نے سے کہ اللہ تو نے تو مجھے حکم نہیں دیا تھا، میں کیسے سجدہ کرتا، یہ آج کے مفکرین کی سمجھ میں آیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ انسان جو ہیں وہ شیطان سے بھی اونچے ہیں، وہ سوچ شیطان کو نہیں ہوتی جو سوچ انسان کو ہوتی، لیکن کیونکہ اصل خوشی شیطان کو ہے۔ کیا خوشی؟ کہ یہ بات کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے بھی روکوں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان کو میں ناشکری کرنے والا بناؤں گا، تیری نافرمانی کرنے والا بناؤں گا۔ اب چونکہ مقصود اس کا حاصل ہوتا ہے بولنے سے، اس لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت شیطان کی طرف کی، وہ اما، اور اگر یونسینک بھلوا دے تجھے الشیطان شیطان، فلا تقعد پس تو مت بیٹھ بعد ذکر یاد آ جانے کے بعد۔ اب جیسے ہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسے مذاق کرنے والے ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، ایسے بیٹھے کوئی بات اس نے کی اشارتاً فوراً جو ہے احساس ہو گیا کہ ہاں یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا تو مناسب نہیں، تو فوراً جو ہے اس سے اٹھ جانا چاہیے، اس مجلس کو چھوڑنا چاہیے۔ فلا تقعد پس مت بیٹھ بعد ذکر یاد آ جانے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں جو ایک بات قابل اور ہے وہ یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ فلا تقعد بعد ذکر معهم نہیں فرمایا، مع القوم الظالمین فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ معهم ان کے ساتھ نہ بیٹھے، نہیں، یہاں اللہ نے مع القوم الظالمین کے الفاظ فرمائے، جس کے معنی ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو گے تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ اگر تم غیر ارادی طور پر ایسی مجلس میں بیٹھے یا مجبوری کی وجہ سے بیٹھے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو، اس کی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ تو اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ دیکھیں کہ 3 صورتیں ہیں، ایک صورت ہے سختی سے کسی چیز کو روکنا، اختیار نہیں ہے تو زبان سے روکنا، اس کی نصیحت فرما دی۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھیں، تو اس کی وجہ سے ان کی گرفت آپ سے نہیں ہوگی، اور اگر دل سے برا نہیں سمجھا، اس کو اہمیت نہیں دی، تو پھر اس کے نتیجے میں اس بات پہ بھی گرفت ہوگی۔ تو یہ آگے ضابطہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وصحابه وآله أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات
إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وصحابه وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.